پوپ نے بادشاہ کو ڈیوائن اختیارات دے دیے، ڈیوائن رائٹس آف کنگ یہ پوپ نے دیے کہ جو بادشاہ کہتا ہے یہ ڈیوائن ہے، اس کی بات، اس کا کہنا اللہ کے کہنے کے برابر ہو گیا۔ اور بادشاہوں نے پوپس کو اور پریسٹس کو ہز ہولینس کا خطاب دے دیا، اور اس کے بعد جو بھی کچھ عوام کے پاس پیسہ دولت جو کچھ تھا وہ محلوں میں اور عبادت گاہوں میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ مندروں سے، مناسٹری سے، چرچز سے سونے کے، چاندی کے انبار نکلتے چلے آئے۔ ہر دور میں لوگ جاتے تھے دیوی دیوتاؤں کے نام پر، اپنے معبودوں کے نام پر نذرانے چڑھاتے تھے اور کچھ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ ظاہر دیوی دیوتا نام کی تو کوئی ہستی ہے نہیں، وہ سارا پیسہ پریسٹ کے پاس، پنڈتوں کے پاس، پوپس کے پاس جایا کرتا تھا۔ تو لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے انہوں نے اپنا بندہ بنا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کو بخشنے کا اختیار بھی خود لے لیا۔ اور کرسچینٹی کے اندر تو آپ جانتی ہوں گی کنفیشن کا رواج ہے، آپ آئیں، آ کے کنفیس کر لیں کہ ہم نے یہ گناہ کیے، اور کچھ پیسہ آپ دے دیں تو وہ سمجھیے کہ ایک طرح کی تحریر مل جاتی ہے جس میں کہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا فلاں فلاں گناہ معاف ہو گیا۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ هو الغفور الرحیم، صرف اللہ ہی ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا، کسی انسان کے پاس تو اختیار نہیں کہ وہ کسی کے گناہ بخش دے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار ہمیں کرنا ہے تو اللہ کے سامنے کریں، انسانوں کے سامنے کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یعنی کہ جب حال یہ ہو جائے کہ سونے چاندی کے ڈھیر ان لوگوں کے ہاں جمع ہونے لگیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے، کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے، تو اتنی دولت کہاں سے آئی؟ انہوں نے کیا بیچا، کیا بنایا جو اتنی دولت جمع ہوئی؟ جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم صرف دین کا کام کرتے ہیں، کوئی اور ہمارا ذریعہ معاش نہیں، کہیں سے ہماری اور آمدنی نہیں، نہ کوئی نوکری نہ کاروبار، تو پھر کون سا کاروبار ہے جو اتنی دولت کے انبار ان کے پاس رکھے ہیں؟ تو کاروبار دین کا بنایا، دین کو کاروبار بنا لیا۔ تو جب دینداری دکانداری میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو سارا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ جب پروپیگیشن کے بجائے پروفٹ پر نظر رہے، دین کو پھیلانے کے بجائے ساری توجہ، سارا فوکس یہ ہو جائے کہ ہمارا پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ کتنا بن رہا ہے، ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، تو پھر فتوے بھی بکنے لگتے ہیں، لوگوں کی من پسند باتیں بھی ان کو سنائی جاتی ہیں، اور لوگوں کی پسند کے مطابق شریعت میں تبدیلیاں بھی کر دی جاتی ہیں۔ تو دونوں ہی کا فائدہ، لوگوں کو اپنی پسند کا فتویٰ مل جاتا ہے، فتویٰ دینے والوں کی جیب میں پیسہ آ جاتا ہے۔ کرسچینٹی وغیرہ میں یا اور دوسرے مذاہب میں جو آگے کی روز ہوتی ہیں، چرچز میں جو آگے کی روز ہوتی ہیں وہ باقاعدہ بکتی ہیں، ان کا پرائس ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ پیسہ دے گا اتنا آگے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو بلوانا ہو اپنے گھر پر دعائے مغفرت کروانے کے لیے تو وہ بھی پیسے لیتے ہیں۔ ایک جاننے والے تھے، ایک خاص مذہب کے تھے، تو ان سے کہا کہ بھئی آپ اتنی محنت مشقت اس عمر میں کیوں کر رہے ہیں، آپ کی اتنی کوئی لمبی چوڑی آل اولاد نہیں؟ تو انہوں نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ نجم صاحب آپ نہیں جانتے کہ ہمارے یہاں مرنا کتنا مہنگا ہے، اگر ہم مرتے ہیں تو جو ہمارے پریسٹ وغیرہ آتے ہیں ہر دفعہ دعا کے لیے وہ کتنے ہزاروں روپے لیتے ہیں دعا خالی کرنے کے لیے۔ تو اس پر ان سے کہا گیا کہ اچھا، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، میں آپ کی نماز جنازہ پڑھا دوں گا۔ پتہ نہیں کیسا طریقہ ہے تبلیغ کا کہ یہ لالچ دینا کسی کو کہ آپ کو مرنا بڑا سستا پڑے گا، لیکن یہ ہے، آپ دیکھیں یہ طریقہ ہے لوگوں کے ہاں دعاؤں کے لیے اور کفن دفن کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے ہزاروں ہزاروں روپے لوگوں کے اٹھتے ہیں۔ اسلام نے ایسا کوئی بوجھ ہم مسلمانوں پہ نہیں رکھا، مرنا کوئی مہنگا نسخہ نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پھر یہ جو علماء ہوتے ہیں
مختلف مذاہب کے وہ اسی طرح اپنی دولت جمع کرتے ہیں. آگے فرمایا آیت 35 یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. تقوا کی بات کی گئی ہے، مطلب ہوتا ہے کسی کو برانڈ کرنا. مکوات استری کو کہتے ہیں، آئرن کو کہتے ہیں. جباہہم جبہتن کی جمع ہے، پیشانی کو کہتے ہیں، فور ہیڈ کو. پیسہ جو انہوں نے جمع کیا، کیوں کیا؟ کہ معاشرے میں ان کی شان و شوکت ہو، اور پیشانی ایک طرح کا سمبل ہے شان و شوکت کا. ہم کہتے ہیں نا سر بلند کر کے رہنا، اسی طرح کی بات ہے. تو جس شان و شوکت کے لیے، جس عزت اور وجاہت کے لیے انہوں نے اللہ کا دین بیچ کر، اللہ کے دین کا کاروبار کر کے انہوں نے دولت جمع کی، انہی پیشانیوں کو اس دولت سے داغ دیا جائے گا. اور دولت جمع کی جاتی ہے اپنے عیش آرام کے لیے. تو جس پہلو پر انہوں نے آرام کیا تھا، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں سب داغ دی جائیں گی، جہنم پر تپا دیا جائے گا اس پیسے کو، اور ان کو داغا جائے گا. جیسے کہ مالک اپنے جانوروں کو اور غلاموں کو برانڈ کیا کرتے تھے، اسی طرح دولت کے جو غلام ہوں گے اسی دولت سے برانڈ کر دیے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ. اور سونا اور چاندی کا تپنا کیسا گرم ہوتا ہے یہ میٹل. کبھی اگر آپ نے کوئی سونے کی چوڑی پہنی ہو اور آپ کھانا پکا رہی ہوں اور پھر اگر وہ چوڑی تپ جائے تو پھر آپ دیکھیں اس کی جلن، کتنی دیر تک وہ ہیٹ اپنے اندر ریٹین رکھتی ہے نا. اتنی سی چوڑی، اتنا سا کڑا آپ کا، تو کہاں یہ سیروں کے حساب سے سونا جب تپایا جائے گا اور چاندی تپائی جائے گی، اور جب ان کو داغا جائے گا تو اس کی جلن. اور عام آگ نہیں، جہنم کی آگ پر، جو کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا 70 ٹائمز زیادہ اسٹرانگ ہے. تو کیا حال ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہ ذکر آیا سونے کا اور چاندی کا، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کی یہ سزا ہے. تو صحابہ کو یہ آیت سن کر بہت پریشانی ہوئی. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال پر زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں رہتا. کنز کیا ہے؟ وہ مال جس پر زکوٰۃ نہ دی گئی ہو اور ڈھیروں ڈھیر اس کو جمع کر لیا گیا ہو. یہ حدیث ابو داؤد اور مسند احمد میں موجود ہے. اگر اس حدیث کو ہم اپنے سامنے نہ رکھیں، صرف قرآن کو قرآن ہی سے سمجھنے کا کوئی دعویٰ کرے، لٹرلی ان آیات کو لے، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سونا چاندی کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی. آیت سے تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے. اگر ایسی بات تھی تو پھر قانون وراثت کی ضرورت نہ رہتی، لاز آف انہیریٹنس کی ضرورت نہ رہتی. یہ بات اپنی جگہ، قانونی پہلو اس کا اپنی جگہ، کہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں تو سونا چاندی رکھ سکتی ہیں. یہ تو ایک اجازت ہے قانونی طور پہ. لیکن اگر اونچے درجے کی نیکی پر جانا ہے، عزیمت کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو اس قرآن کی آیت کو یاد کریں کہ جس میں کہ پوچھا گیا تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. تو کہا تھا قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہے دے دو. آج ہم خواتین کا لاک آن ہے زیور کے اوپر نا، بس نہیں چلتا کہ ہم پوری زیور کی دکان گھر میں لے آئیں. ٹھیک ہے ایک شوق کی حد تک تھوڑا بہت کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ایک پاس ٹائم اور ایک ہابی ہی بنا لینا اور اسی کے گرد سارا ذہن ہر وقت چکر کاٹتا رہے، یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں. اور عزیمت کا درجہ یہ کہ انسان اپنے کام کی چیز بس گھر میں رکھ لے اور جو ایکسٹرا ہے وہ نہ رکھے. ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک قلعی گھر تھا. اب تو قلعی نہیں پتہ ہم کو، سب کی قلعی کھل گئی.
قلعی کا ہی نہیں پتا چلتا. وہ قلعی کرتے تھے نا، پیتل کے اور تانبے کے جو برتن ہیں اس پہ وہ سلور کی کوٹنگ کر دیا کرتے تھے تاکہ استعمال کیے جا سکیں. اس کا انہوں نے بتایا کہ قلعی گر تھا ان کے محلے میں. اس زمانے میں جب وہ قلعی کرتا تھا تو 10 آنے میں 2 وقت کی روٹی آتی تھی. وہ صرف 10 آنے کا کام کرتا تھا. اس کے بعد کوئی اس کو 10 روپے بھی دے تو کام نہیں کرتا تھا. 10 آنے اس نے کما لیے. اس کے بعد وہ ذکر میں مصروف ہو جاتا تھا، لوگوں کو مسئلے مسائل سمجھاتا تھا، دین کا کام کرتا تھا. تو ایسے بھی ہیں، ایسے بھی لوگ تھے اور ایسے لوگ آج بھی ہیں. تو ہمت والوں کے لیے ترقی کا میدان کھلا ہے کہ کرو. دنیا میں آپ دیکھیں کہ عورتیں کتنی مشکل اٹھا کر کمیٹیاں ڈالتی ہیں، 100 روپے بھی بچاتی ہیں، کچھ نہ کچھ بچاتی ہیں، کہیں سے کمی کسری کرتی ہیں، یہاں سے بچایا وہاں سے بچایا، کمیٹی ڈالی کہ اکٹھی نکلے گی تو بہت مزہ آئے گا. تو بالکل اسی طرح سے ایک کمیٹی ہے نا جو اللہ کے یہاں پڑ رہی ہے، جتنا اللہ کی راہ میں دے سکیں سب نکال دیں گھر سے، جو ایکسٹرا ہے کچھ مت رکھیں، ہلکا کریں اپنے آپ کو. اپنی ضرورتوں کو جتنا سمیٹیں گے اتنا ہم ہلکے رہیں گے، اور جتنا ہم ہلکے رہیں گے اتنا ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ورنہ ہم خریدنے کے اندر اور سمیٹنے کے اندر اور سنبھالنے کے اندر جب وقت گزاریں گے تو مجھے بتائیں کہ پھر نور اللہ کی حفاظت کے لیے وقت کہاں نکلے گا. تو وہ مساکن ترضونھا کا ذکر آیا تھا نا کہ وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اتنے ڈیکوریشن پیسز تم نے سجائے ہیں، اس کے اندر تم نے اتنا سجایا سنوارا، ایسا تم نے نازک اپنا گھر بنایا، تم نے ایسے سفید کور چڑھا دی ان کے اوپر کہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا آ کر. اسی کو جھاڑنے میں اور دھونے میں اور پونچھنے میں اور چمکانے میں ساری زندگی گزار دی تو وہ گھر تو رہ جائے گا، تم چلے جاؤ گے. اب بہوؤں کے حوالے تو کرنا ہی ہوتا ہے گھر. ساری زندگی آپ نے سجایا سنوارا اس کو، پھر الحمدللہ بہو لے آئے گھر اس کا. تو جب آپ کی اپنی زندگی میں گھر جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو آنکھ تو بند ہونی ہے. تو کیوں انسان اتنا اٹیچ ہو ان چیزوں سے کہ ایک چیز یہاں سے وہاں ہو تو انسان جو ہے وہ اپسیٹ ہو جائے اور پریشان ہو جائے. تو واقعی زندگی کو ہلکا آسان کر دینے والی چیزیں ہیں جتنا انسان اپنے آپ کو ہلکا رکھے. اور ہر گھر کی، ہر گھرانے کی ضرورت مختلف ہے. جو آپ کی ضرورت ہے اپنی ضرورت کی چیزیں آپ گھر میں رکھیے، جو ایکسٹرا ہے سب نکال کر باہر دے دیجئے، پھر آپ دیکھیں سکون کتنا ہوگا. اب آگے جو ہے موضوع بالکل مختلف ہو رہا ہے. آیت نمبر 36-37 فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں 4 مہینے محترم ہیں. ذکر کیا گیا محترم مہینوں کا اور 12 مہینوں کا. تو جو ہمارا کیلنڈر ہے 12 مہینے کا، انگلش کا بھی کیلنڈر یہی ہے نا، سولر کیلنڈر بھی یہی ہے، لونر کیلنڈر بھی یہی ہے. تو قرآن اس کو ویریفائی کر رہا ہے، اس کو موقت کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اوقات کی تقسیم یہی ہے. اللہ نے بھی جب آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تو اللہ نے مہینے 12 ہی رکھے. اس لیے کہ مہینے کیا ہیں؟ یہ دراصل کچھ موومنٹس ہے، روٹیشن اور ریولیوشن ہے دنیا کی، سورج کی، یعنی کہ ستاروں سیاروں کی موومنٹ سے، ان کی حرکت سے مہینوں کا اور دنوں کا ڈویژن اس طرح سے ہوتا ہے. اور یہ ڈویژن، یہ تقسیم انتہائی اہم ہے شریعہ کے نقطۂ نظر سے، اس لیے کہ اسی سے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا نظام چلتا ہے. اور خود قدرت نے، خود اللہ نے مہینوں کی تقسیم کا ذریعہ چاند کو اور سورج کو بنا دیا. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اور چاند کو روشن بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب کا علم رکھ سکو. حقیقت یہ ہے کہ قمری کیلنڈر کا حساب رکھنا عام انسان کے لیے ممکن ہے، جبکہ شمسی کیلنڈر کا حساب رکھنا عام انسان کے لیے ممکن نہیں. بیکاز سولر کیلنڈر، سورج کی موومنٹ کو ہم نہیں سمجھ سکتے نا، اور چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ ہر ایک کو نظر آتا ہے. عام انسان یہ بات دیکھ سکتا ہے کہ 30 دن میں چاند ختم ہو جاتا ہے، اور لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا، یہ آبزرو کیا کہ 12 چاندوں کے بعد پھر وہی موسم آ جاتا ہے.
تو اس طرح تقسیم جو ہے وہ آٹومیٹکلی 12 مہینوں کی ہے۔ کچھ مختلف مذاہب ہیں، ان کے اندر زیادہ مہینے بھی ہیں، شاید ہندوؤں کے ہاں 24 مہینے شمار کیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ 15 دن کا مہینہ رکھتے ہوں۔ بہرحال جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں فرمائی کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے اور ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ رجب وہ تو الگ آتا ہے، اور اس کے بعد ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ ہمیشہ سے شریعت ابراہیمی میں یہ 4 مہینے محترم رہے۔ ان میں قتل، غارت گری، جنگ وغیرہ ہر چیز منع تھی۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، یعنی یہی تقسیم بالکل درست ہے۔ اس میں تبدیلی کر دینا دراصل دین میں تحریف کے برابر ہوگا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اب فیہن سے بعض علماء نے مراد لی ہے اربعۃ الحرم، کہ 4 جو محترم مہینے ہیں ان کی حرمت پہ تم بٹا مت لگاؤ، ان کی سینکٹیٹی کو وائلیٹ مت کرو۔ مراد ہے ان میں جنگ اور جدل، قتل، غارت گری، یہ سارے کام نہ کرو۔ اور کچھ علماء نے فیہن سے مراد تمام مہینے لیے ہیں، 12 کے 12۔ مراد ہے کہ یہ جو 12 مہینے اللہ نے بنا دیے ہیں ان میں تم تبدیلی مت کرو، ان کو آگے پیچھے مت کر دینا۔ جیسے ہمارا اپنا قمری سال ہے، وہ سال اور اس کے مہینے ہمارے لیے عبادت کے لحاظ سے نہایت اہم ہے۔ روزوں کا ثواب رمضان کے مہینے کا الگ ہی ہے، حج کی اپنی تاریخیں ہیں، روزے رکھنے کی اپنی تاریخیں ہیں، نماز کے اپنے اوقات ہیں۔ اگر ان اوقات نظام میں تبدیلی کر دی جائے تو ساری عبادات وقت سے بے وقت ہو جائیں۔ تو بالکل آپ دیکھیں جیسے کہ بے وقت بیج ڈالنے سے فصل نہیں اگتی، اسی طرح بے وقت کی نماز، بے وقت کا روزہ اور بے وقت کا حج لا حاصل ہے۔ اگر 9 ذی الحج کو عرفہ کے میدان میں نہ گئے، ایام حج میں حج نہ کیا، کسی اور وقت جا کر، کسی اور مہینے میں جا کر عرفات کے میدان میں کھڑے ہو گئے، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں اس کا۔ تو نماز کا اپنا وقت ہے، فجر کی نماز 9 بجے پڑھی تو وہ تو اجر نہیں ملے گا جو وقت پر پڑھنے کا ہوتا۔ تو جو ان مہینوں میں رد و بدل کرے گا وہ اپنے آپ کو نیکی سے محروم کر رہا ہے۔ ابھی ساری تمہید باندھی گئی اور آگے ذکر آ رہا ہے مشرکوں کا کہ انہوں نے ان مہینوں میں رد و بدل کر دیا تھا۔ یہ ان کے جرائم میں ایک اور جرم کا اضافہ تھا۔ فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر وہ تم سے لڑنے سے باز نہیں آتے تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ سورہ بقرہ آیت 194 194 میں یہ مضمون آ چکا ہے، وہاں گزر چکا ہے۔ یعنی دین میں رد و بدل انہوں نے کر دیا، تبدیلی انہوں نے کر دی، تو کیا وجہ ہے کہ تم دین کی اصلاح کے لیے جنگ کرنے سے گھبرا رہے ہو؟ تم جنگ کرو تاکہ دین اپنی اصل شکل میں نافذ ہو سکے۔ آیت 37 انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ وَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذکر آ رہا ہے نسی کے قانون کا، لفظی مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ مادہ اس کا نون سین یا ہے۔ نون سین یا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹانا، مؤخر کرنا، ڈیلے کر دینا۔ ادھار پیسوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے انہی معنوں میں۔
اب مشرکوں کی ایک رسم کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ اگر جنگ ہو رہی ہو اور جنگ اور جدال، قتل اور غارت گری، ڈاکے ڈالنا، یہ تو ان کا زندگی کا معمول ہی بن چکا تھا. یہ کوئی اسپوریڈک کبھی کبھار کا واقعہ نہیں تھا مشرکوں کی زندگی کا، ان کا عام معمول یہی تھا. آج اس سے جنگ ہو رہی ہے، کل اس سے جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ کے ذریعے سے لوٹ مار کے موقع ان کو فراہم ہوتے تھے اور وہ لوگوں کا مال لوٹ کر لے آیا کرتے تھے. تو اس کے اندر اکنامکس بھی ملوث تھیں، معاش کا بھی معاملہ اس کے اندر شامل ہو گیا تھا آ کر. تو اب جنگ ہو رہی ہے، بیچ میں حرمت والا مہینہ آ گیا، مثال کے طور پہ رجب کا مہینہ بیچ میں آ گیا. اب جنگ ان کو روکنی نہیں، سیز فائر کرنا نہیں. تو بعض دفعہ وہ کیا کرتے تھے کہ اعلان کر دیتے تھے کہ یہ جو مہینہ رجب کا آیا ہے یہ رجب کا مہینہ نہیں ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور رجب کا مہینہ اگلے مہینے آ جائے گا. تو اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ 12 مہینے جنگ چلتی رہتی تھی. اب کیا کریں؟ تو یہ کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ یہ جو سال ہے یہ 12 مہینوں کا نہیں ہے، یہ سال 14 مہینوں کا ہے. تو سارا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہوا ہوا تھا، پورا معاملہ اپسیٹ ہوا ہوا تھا. یہ پڑھ کر خیال آتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ مکے میں جو اسلام سے متعلق واقعات ہوئے ان کا ریکارڈ صحیح طرح سے رکھا ہوا نہیں ہے. آپ کو ایگزیکٹ ٹائم پیریڈ نہیں ملے گا کہ فلاں مہینے میں یہ ہوا، جیسے کہ مدینے میں ملتا ہے ہم کو، مکے میں نہیں ملے گا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سارا نظام جو آگے پیچھے کیا ہوا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ کون سا مہینہ ہے. ایک اور طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ کبیسہ، کاف با یا سین ہا، کبیسہ کے نام کا بڑھا لیتے تھے تاکہ حج جو ہے وہ ٹھنڈے موسم میں آتا رہے. اس لیے کہ حج کے ساتھ بھی کیا تھی؟ اکنامک ایکٹیویٹی، معاشی زور اور معاشی اور کاروبار، تجارت وغیرہ حج کے موقع پر بہت ہوتی تھی. تو ریلیجس کم سمجھیں کہ وہ ایک طرح کا فائنینشل موقع جو ہے وہ بن گیا تھا ان کے لیے. اب اگر وہ قمری حساب سے چلتے تو قمری کیلنڈر تو موو ہوتا ہے. حج جو ہے وہ ہر موسم میں آئے گا، کبھی سردی میں آئے گا، کبھی گرمی میں آئے گا، کبھی خزاں میں اور کبھی بہار میں. اب اگر شدید گرمی میں حج آتا تو ان کو اندیشہ تھا کہ لوگ حج کے لیے نہیں آئیں گے. تو ان کو کوئی اس بات کی فکر نہیں تھی کہ وہ حج نہیں کریں گے، عبادت نہیں ہوگی. نہیں، یہ بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں حج کے لیے نہیں آئیں گے تو تجارت نہیں ہوگی. تو لہٰذا تجارت پر برا اثر پڑتا ان کو جب نظر آیا تو انہوں نے یہ کیا کہ ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ بڑھا دیا. اب کیا ہوا؟ قمری سال شمسی سال کے طرح ہی ہو گیا. جیسے کہ شمسی سال میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ مہینے فکسڈ ہیں. جون ہمیشہ ہمارے ہاں پاکستان میں گرمیوں میں ہی آتا ہے اور دسمبر کا مہینہ ہمیشہ سردیوں ہی میں آتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو انہوں نے یہی کیا کہ اس کو فکس کر دیا. تو سارے سال کے مہینے جو ہیں وہ فکس ہو گئے. اب جیسے رمضان ہے، رمضان کا لفظی مطلب ہوتا ہے جلا دینے والا. رمضان ہمیشہ گرمیوں میں ہی آتا تھا، جون کی طرح. اس کو فکس کر دیا تھا انہوں نے، ورنہ رمضان کو تو روٹیٹ ہونا چاہیے تھا پورے سال. کبھی آتا، کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں. اسی طرح ربیع الاول مہینہ آپ دیکھیں، ربیع کا مطلب بہار. ہم کہتے ہیں نا انتج القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے. تو نام رکھا تھا ربیع الاول، ربیع الثانی. یہ دونوں مہینے ہمیشہ سپرنگ ٹائم میں آیا کرتے تھے، بہار کے موسم ہی میں آیا کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ کا اعتراض ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. اب ایک سوال پوچھیے، کیا حرج ہے؟ کوئی دل ٹوٹا کسی کا؟ کوئی انسانیت کا نقصان ہوا؟ تو کیا حرج ہے؟ یوں نہیں یوں صحیح جواب دینا. اللہ کا حکم ٹوٹا، ہاں حرج صرف اس کو نظر آئے گا جو کہ اللہ کی اہمیت سمجھتا ہو. جس کی نظر میں اللہ کی اہمیت نہیں ہے وہ ہر چیز میں کہہ دیتا ہے تو حرج ہی کیا ہے. سو واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ بھی 30 روزے رکھنے ہیں نا، 30 روزے آپ سردیوں میں رکھ لیں. اور یہ ذہن موجود ہے. جب پاکستان بنا تو دستور ساز اسمبلی میں کسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم رمضان کو دسمبر میں فکس کر لیتے ہیں.
تو سردیوں ہی میں یہاں پر رمضان آیا کریں گے. ایک ذہن ہے نا جو چلا چلا آ رہا ہے, یہ ذہن اب بھی موجود ہے, تو کنوینئنس تو بہت اچھی لگتی ہے. تبھی فرمایا کہ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, ان کے اعمال کی برائی ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی. اور برے اعمال خوبصورت کب لگتے ہیں؟ جب آپ ان پر انسان دوستی کا لیبل لگا دیں. ہم آپ کی آسانی کے لیے یہ کر رہے ہیں. ہمیں انسانوں سے اتنی محبت ہے کہ جون میں روزہ رکھتا دیکھنا ہمیں گوارا نہیں کہ ہے جون کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں وہ. ہم ان کو اتنی پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے. انسانوں کی تکلیف دیکھ کے میرا دل بڑا دکھتا ہے, میں اتنی رحم دل ہوں. تو کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں انسانوں کی آسانی کے لیے ہم دسمبر کے اندر روزے فکس کر دیتے ہیں. تو کیا ہوا؟ ٹائٹل بہت خوبصورت, ہیومینٹی, کمپیشن, مرسی. نام یہ آ گیا. اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے. حالانکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ سب سے بڑھ کر رحمان ہے, اللہ سب سے بڑھ کر رحیم ہے. تو انسانوں کی دوستی کے نام پر انسانوں کا لحاظ رکھتے رکھتے اور اللہ کا لحاظ نہ رکھنا, یہی تو ہے کہ برا اعمال خوبصورت ہو گیا. اللہ کا لحاظ ہی کوئی نہیں, اللہ کا خیال ہی کوئی نہیں, اور اس طرح چیزوں کے اندر رد و بدل کر دیا گیا. اب یہاں سے آگے آیت نمبر 38 سے اب ذکر شروع ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا. تھوڑا سا اس کا ذکر کر لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بعثت تھی, یعنی الی کافۃ للناس, تمام انسانوں کی طرف بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے, اس کا آغاز یوں سمجھیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہو چکا تھا. غلبہ دین کی جد و جہد, بیرون عرب قتال فی سبیل اللہ کا سلسلہ اب یہ شروع ہو چکا تھا. شام یعنی سیریا کے ایک سرحدی علاقے میں 15 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا. شام آج تو خالی سیریا کو ہم کہتے ہیں نا, لیکن وہ پہلے زیادہ بڑا علاقہ شمار کیا جاتا تھا. پہلے زمانے میں کافی بڑا علاقہ تھا شام کا علاقہ. وہاں کے باشندے عیسائی تھے. وہاں پر 15 صحابہ کو شہید کیا گیا. اور دوسرا ان پرووکڈ اگریشن جو ہوا, بلا وجہ میں جو جاہریت کا مظاہرہ ہوا, وہ بصرہ کے حاکم کی طرف سے ہوا, جس کا نام شرحبیل بن عمر آتا ہے. شرحبیل یہ قیصر روم کا گورنر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا اسلام کا پیغام مختلف حکومتوں کی طرف, مختلف ملکوں کی طرف روانہ فرمایا, تو بصرہ کے حاکم کی طرف بھی آپ نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا. اسلام کا دعوت نامہ ان کے ہاتھوں بھیجا. شرحبیل نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اذیتیں دے کر, ٹارچر کر کے شہید کر دیا. تو سفیر کا, ایمبیسڈر کا قتل یا قاصد کا قتل, یہ تو ایک اعلان جنگ کے برابر بات ہوتی ہے. لہذا جمادی الاول 8 ہجری یعنی فتح مکہ سے پہلے 3000 صحابہ کا لشکر تیار کیا گیا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں, جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے, اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر جھنڈا اٹھا لیں گے, یعنی کہ جعفر سپہ سالار ہوں گے. جعفر طیار علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے. پھر آپ نے فرمایا اگر جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے رضی اللہ عنہ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما دیتے تھے کہ اگر یہ قتل ہو جائیں تو یقیناً یہ بات ہوتی تھی کہ وہ ضرور شہید ہوں گے. تو موتا کے بارے میں آتا ہے کہ جب لشکر نکل رہا تھا تو لوگ زید بن حارثہ اور جعفر رضی اللہ عنہ سے لپٹ لپٹ کر ان کو خدا حافظ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ان سے ملاقات نہیں ہوگی, اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے یہ ضرور شہید ہوں گے. تو یہ جنگ موتا جو ہے یہ فتح مکہ سے پہلے پیش آئی. اب جب یہ فوج 3000 کا چھوٹا سا لشکر جب یہ شام کے علاقے میں پہنچا تو جو صورتحال, جو سچویشن وہاں پر ان کو فیس کرنی پڑی, جس کا سامنا کرنا پڑا, وہ بالکل خلاف توقع تھی, ان ایکسپیکٹڈ تھی. شام جس علاقے کو کہتے ہیں وہ آج کل کا سیریا, لبنان, فلسطین, اسرائیل اور جارڈن, اردن
ان سب علاقوں پر وہ شام کا علاقہ مشتمل تھا. وہاں ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر موجود تھا، اور عرب کے کچھ قبائل بھی اس کے ساتھ جمع ہو گئے تھے.